الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وأصحابه الراشدين الهادين المهتدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. درود پاک باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. محترم و مکرم سادات کرام، علماء ذی احتشام، مشائخ اسلام، ارباب محبت و عقیدت و نسبت، میں آپ سب حضرات کو ان پہاڑیوں میں دور دراز کا سفر کر کے تشریف لانے پر ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کی حاضری یہاں پر قبول اور منظور فرمائے. دعا کا وقت قریب ہے. یہاں پر آستانہ عالیہ چشتیہ صحابہ شریف کے سجادہ نشین مفتی آزاد کشمیر پیر سید وجاہت حسین شاہ صاحب گردیزی دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے. دیگر علماء سادات وقت متحمل نہیں ہے کہ میں سب کے اسماء گرامی آپ کے سامنے ذکر کروں. ہمارے تایا جان قبلہ، میرے برادران سب آپ کی میزبانی کے لیے یہاں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایسے بدعت دو قسم پر ہے، ایک بدعت حسنہ ہے، ایک بدعت سیئہ ہے. تو یہ 1:30 بجے، 2:30 بجے، 2 بجے، 5 بجے نماز کا جو ٹائم ہر مسجد میں مقرر ہے، یہ بدعت ہے. بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے. اچھی بدعت ہے کہ لوگوں کو آسانی ہو جاتی ہے، وگرنہ ٹائم لوگوں کے پاس کم ہے. تو سال میں 1-2 دن ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم اس جو ایک شیڈول ہے اس سے ہٹ کر، اور پھر گرمیوں میں ابراد بالظہر کا حکم بھی ہے، تو اس کے مطابق خیر زیادہ دیر نہیں ہوگی، ابھی دعا ہوگی اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز نماز پڑھیں گے. اس کے بعد آپ سب حضرات کے لیے لنگر شریف کا اہتمام ہے، آپ لنگر کھا کے جائیں گے. 1-2 گزارشات ذہن میں رکھیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، مجھ سے بزرگ علماء یہاں تشریف فرما ہیں، آج بھی اس ٹائم بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے پھر زیادہ کام بڑھ گیا. فتنے جو ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے. حضرت مفتی صاحب بھی اپنا اظہار خیال کریں گے، غلام رسول صاحب کہیں گے، ظہور شاہ صاحب نے کہا یہ فتنہ ہے، اس کا یہ حل ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے فتنے کم نہیں ہو رہے. کوشش ہے ہر بندے کی اپنی، یہ فتنے بڑھ رہے اور اس میں کمی نہیں آ رہی. اور ایک خاص بات کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلاؤں. آج سے 20 سال پہلے جو مسائل تھے، علم غیب، حاضر و ناظر، اختیارات، آج وہ مسائل کہیں ڈسکس نہیں ہو رہے. آج اور مسائل ہیں، نئے مسائل ہیں، اور آج سے 20 سال بعد اور مسائل ہوں گے. یہ مسائل نہیں ہوں گے، لوگ تھک جائیں گے بحث کر کر کے، باتیں کر کر کے، یہ ختم ہو جائیں گے. حل کیا ہے اگر سچ پوچھے؟ بے شک کوئی کہے یہ کمزور ہو چکا ہے سسٹم، بے شک کوئی کہے کہ اس میں یہاں اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ان سب مسائل کا حل وہ ہمارا خانقاہی نظام ہے. جب تک خانقاہی نظام کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوگی، علماء لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں لیکن عالم کی رہنمائی شیخ طریقت کرتا ہے.
اپنے دور کے جو قسطلانی تھے، جو رازی تھے، جو تفتازانی تھے، وہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے بحث کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے گولڑا شریف آتے تھے، اور حضرت کچھ کہتے نہیں تھے، پیر مہر علی شاہ کی ایک نگاہ اٹھتی اور جو بحث کرنے آتا تھا وہ دل فروخت کر کے واپس چلا جاتا۔ ہمارے مسائل کا حل آج بھی خانقاہی نظام ہے، اور لوگ کہیں جی ہمیں نظر کچھ نہیں آ رہا، جو چیز اصل ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ یہ پنکھے کے پر نظر آتے ہیں نا، جو اس کو چلا رہی ہے چیز وہ نظر نہیں آتی۔ گاڑی کی سیٹیں نظر آتی ہیں، جو چیز اس کو چلا رہی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ فصلیں اوپر نظر آتی ہیں، مگر جس کی وجہ سے فصل ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا سسٹم بنایا ہے کہ صرف ان چیزوں کے تک محدود نہ رہو جو تمہیں نظر آتی ہیں، بلکہ ان چیزوں تک بھی اپنے دل کی، اپنی سوچ کی، اپنے روح کی رسائی کرنے کی کوشش کرو، جو بظاہر نظر نہیں آتی ہیں لیکن پورا سسٹم انہی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ تو ہمارے مسائل کا حل جو ہے، جس طرح آج ڈاکٹر ڈائٹ پلان دیتے ہیں کہ جی یہ کھائیں شوگر کم ہو جائے گی، یہ کھائیں بی پی نہیں ہوگا، تو بھائی ہمارے جسم کا نام انسان نہیں ہے، ہماری روح اصل ہے۔ اگر جسم کے لیے اتنی غذائیں ہیں تو ہماری روح کے لیے کون سی غذا ہے؟ روح کی غذا کا انتظام کیا ہے؟ تو وہ یہ ہمارے روحانی مراکز ہیں جہاں پہنچ کر ہمیں روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ دو کرامتیں، ویسے میں یہ بات عرض کروں کہ میرے نزدیک شاید کسی کو اس سے اختلاف ہو، حضرت اعلیٰ گولڈوی کا یہ فرمانا کہ میں مردہ زندہ کر دوں گا، اس سے بڑی کرامت سیف چشتی آئی ہے، میرا یہ خیال ہے۔ تو دو کرامتیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو واقعی کرامت کہنا چاہیے، اور دعا کریں کہ اس دور کے سب علماء سے یہ کرامتیں ظاہر ہوں، سب مشائخ سے یہ کرامتیں ظاہر ہوں۔ میں نام نہیں لوں گا، ایک بزرگ ہے تاکہ ان کے اخلاص کا پردہ رہے، وہ یہاں تشریف فرما ہے۔ انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ آج سے 42 سال قبل سن 1982 میں میرے والد محترم حضرت قبلہ پیر سید محمد یوسف شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کو اپنے ساتھ کسی سفر میں کچھ وقت ساتھ رکھا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی، یہ کرامت ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی کرامت ہے۔ یہ بات کہی کہ سنگی تو ہمارے ساتھ تو رہتا ہے لیکن میں تجھ سے ذرا پریشان ہوں۔ شاہ صاحب کیا پریشانی ہوئی؟ خدمت نہیں ہو سکی مجھ سے، میں کوئی کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی؟ فرمایا نہیں، یہ پریشانی ہے تو میرے ساتھ رہتا ہے لیکن نماز میں کوتاہی کرتا ہے، نماز کبھی پڑھ لیتا ہے کبھی چھوٹ بھی جاتی ہے۔ اب کرامت کیا ہے؟ ان بزرگوں نے کہا آج سے 82 سے لے کر آج تک 42 سال ہو گئے، ان 42 سال میں شاہ صاحب کے یہ کہنے کے بعد ایک نماز میرے ذمہ قضا نہیں۔ یہ ہے کرامت، اور یہ ہے زبان کا اثر، اور یہ ہے زبان کی تاثیر۔ ہمارے بزرگ یہاں حاجی امجد صاحب تشریف فرما ہے، تو یہ ایک سال کہتے ہیں کہ ہم عمرے پر تیاری ہم نے کی، لیکن شاہ صاحب کا قبلہ تایا جان کا ویزا لگا اور ہم جتنے ساتھی تھے ان کا ویزا نہیں لگا۔ تو میں نے بہت زیادہ اصرار کیا، شاہ صاحب آپ چلے جائیں، آپ کا بلاوا آ گیا، ہمارا نہیں آیا۔ تو نہیں آپ بتائیں کیا ہوا آپ کا؟ نہیں آیا جی، نہیں آیا۔ پھر وہ ایک اور ان کے دوست ہیں، ابا جی کے بھی وہ عقیدت مند ہیں، علوی صاحب، تو کہتے میں نے ان سے کہا کہ آپ شاہ صاحب سے کہیں آپ چلے جائیں، حاضری دیں، آپ کا بلاوا آ گیا ہے، تو ہمارا بلاوا نہیں آیا۔ کہتے شاہ صاحب پوچھتے رہے کہ جی چلیں جی بتائیں جی کیا بنا ہے۔ وقت آ گیا، روانگی کا وقت آ گیا حرمین شریفین کے لیے۔ تو تایا جی قبلہ ادھر ہی آزاد کشمیر میں تھے، تو ہم نے کہا شاہ صاحب وقت آ گیا ہے روانگی کا اور آپ تشریف لائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حاجی میں تواڈے بغیر جنت وچ بھی نہیں جانا، اللہ اکبر، اور آپ نہیں گئے مدینہ شریف۔ اس سال حاضری نہیں ہوئی۔ پھر آئندہ سال جب سنگیوں کے ساتھ حضور کی بارگاہ سے بلاوا آیا ہے تو پھر مدینہ طیبہ حاضری ہوئی ہے۔ یہ ان ہستیوں کی جو محبت اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ ہے، ہم میں کمی ہو سکتی ہے، ہماری حاضری میں کوتاہی ہو سکتی ہے، ہمارے عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے،
لیکن جو سسٹم روحانی ان بزرگوں کے حوالے سے قائم ہے وہ بڑا مضبوط ہے، اس کا فیض آج بھی جاری ہے۔ اور اس سال بحمد اللہ تعالی پچھلے سال سے لے کر جامعہ چشتیہ ضیاء العلوم کے ایک نوکر کی حیثیت سے میں نے تھوڑی سی نوکری شروع کی ہے، تو اس سال جامعہ چشتیہ ضیاء العلوم کا جو رزلٹ آیا ہے، درس نظامی میں ہمارے ادارے نے پورے آزاد کشمیر سے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اب اس میں میرا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے، جو سچی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان ہستیوں کی توجہات وہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اسی طرح رہتی ہیں، اور جو ان سے عقیدت اور محبت رکھنے والے لوگ ہیں ان کو وہ چیزیں باقاعدہ محسوس ہوتی ہیں۔ اجمیر شریف کی چادر یہاں پر موجود ہے، آپ حضرات صرف زیارت کریں، چونکہ کافی وقت سے یہ ہے تو کوئی ایسی چیز نہ ہو، اس کا وسیلہ دے کے ہم دعا کریں گے۔ لیکن یہ عقائد کے حوالے سے جو فتنے اور جو مسائل ہیں، آواز یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا پہ جاتی ہے، اور بہت ساری جگہوں پر صاف ظاہر ہے مجھے جواب دہی بھی ہوتی ہے، اور ہم ایک ذمہ داری سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ 40 سال کے قریب جو میری عمر کا وقت گزرا ہے، اور 73 ایئرز تایا جی قبلہ کی جو زندگی اور حیات گزری ہے، 73 سال، میں پورے وثوق سے یہ بات ان کے حوالے سے بھی کہتا ہوں اور اپنے حوالے سے بھی کہتا ہوں، اور اس بات کو یاد رکھیں، میں بہت سارے سٹیجوں پہ جانا ہوتا ہے، میں کسی کی کسی بات کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں اور ہمارے مربی، ہمارے شیخ، ہمارے رہنما، ہمارے مرشد حضرت پیر سید غلام یاسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی سکہ بند طریقے سے حضرت اعلیٰ رئیس المجددین تاجدار گولڈا پیر سید مہر علی شاہ صاحب گیلانی قدس سرہ العزیز کے نظریات کو اپنے اوپر بھی لازم سمجھا ہے، اور جو ہمارا سنگی ہے وہ حضور اعلیٰ غریب نواز کے نظریات سے واقف بھی ہو، اور ان نظریات کو اپنے دل میں، اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھے۔ آپ نے فیصلہ کن بات کی ہے، فرمایا تنقیس شیخین، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیس، جس چیز سے ان کی شان میں کمی یا ان کی شان کے حوالے سے کوئی بے ادبی کا پہلو نکلے، فرمایا یہ بندے کو دلالت کے اس گڑھے میں گراتی ہے کہ بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے۔ اور حضرت تاجدار گولڈا نے فرمایا دوسری بات، جو یہ تو خلفائے راشدین کے حوالے سے، اور دوسری بات یہ آپ نے فرمایا اہل بیت کی محبت۔ آپ ایک دفعہ سبحان اللہ، جتنے بیٹھے ہیں سارے کہہ دیں گے، فرمایا اہل بیت کی محبت تخم ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ تخم کس کو کہتے ہیں؟ بیج کو۔ آپ کہیں گے جی درخت ہو جائیں گے، فصلیں ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک بیج نہیں ہوگا۔ تو فرمایا اہل بیت کی محبت، لفظ بولے، اہل بیت کی محبت تخم ایمان ہے۔ اہل بیت کی محبت تخم ایمان ہے، وہ ہمارے ایمان کی جڑ ہے، وہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور اس میں، اس دائرے میں رہتے ہوئے ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں، ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ میرے حضرت غریب نواز نے ختم نبوت کا جو علم بلند فرمایا ہے، اس وقت موجودہ حالات کے اندر الحمدللہ یہ آپ حضرات کے لیے مبارکباد ہے، اور پیر ہوتا بھی وہی ہے جو ایمان کا محافظ ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ اس وقت بھی جب پاکستان کی عدالتوں میں، سپریم کورٹ کے اندر حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے ایسے فیصلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے نتیجہ میں قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت ملے، تو آج بھی الحمدللہ ختم نبوت کے تحفظ کا علم سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کے گھرانے میں موجود ہے، اور صبح قیامت تک یہ ختم نبوت کا جو سلسلہ ہے، اس حوالے سے آستانہ عالیہ گولڈا شریف کی منفرد خدمات وہ رہیں گی۔ اور حضرت قبلہ مفتی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، علماء یہاں موجود ہیں۔ میں یہ بات کہوں گا کہ صرف ان پہ ہی آپ توجہ نہ کریں، کچھ ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ ختم نبوت جو ہے، ختم نبوت، اس کی خلاف ورزی میں جو چیزیں آتی ہیں، ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ حضور کے بعد کسی کو نبوت والا پروٹوکول دیں۔
جو حضرات سمجھ رہے ہیں نبوت والا پروٹوکول میرے حضور کے بعد کسی اور کے لیے، یہ ولادت مصطفیٰ صرف مصطفیٰ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے. یہ تبرکات منہ مبارک صرف ہمارے آقا کے ہیں، کسی اور کا یہ انداز اہل سنت نہیں، ختم نبوت کے خلاف ہے. علی ھذا القیاس جو نبوت کا پروٹوکول ہے، جو رسالت کا پروٹوکول ہے، وہ صرف ہمارے حضور کے لیے ہے. جس طرح یہاں پر ابھی غلام رسول صاحب نے کہا کہ کسی مرید نے کہا کہ جی یہ خوبصورت ہے تو حضور کتنے خوبصورت ہیں، انہوں نے کہا نعوذ باللہ، یہ تم تب کہہ رہے ہو کہ تم نے سرکار کو دیکھا نہیں ہے، اور جس نے حضور کو دیکھا ہے اس نے کہا پوری کائنات میں سرکار دو عالم کے حسن کی مثل اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمایا. تو ان عقائد پر قائم رہے، با ادب رہے، با محبت رہیں. جتنا ادب اور جتنی محبت ہوگی اسی سے ہمیں فیضان